بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے سوچا کہ اس نے فتح پائی، لیکن در حقیقت جیت اسلام کی ہوئی۔ یزید تو صرف ایک کربلا جیتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک حق و باطل کی جنگ جیت لی۔ میدان کربلا میں 72 شہید تھے اور امام حسین علیہ السلام سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب ایک بلند مقام پر کھڑی ہو کر امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور شہادت کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب خیموں کی طرف پلٹیں اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں آئیں۔ امام زین العابدین بیماری اور نکاہت کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ بی بی زینب نے فرمایا، زین العابدین اٹھئے، قافلہ لوٹا جا رہا ہے۔ آپ بی بی فاطمہ سے سوال کرتے کہ بابا کہاں ہے؟ آپ فرماتی ہیں سب شہید ہو گئے۔ چچا زاد جناب سجاد خیمے سے باہر آتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں، اے سجاد، کس کو سلام کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں، میرے بابا حسین کا سر نیزے پر ہے اور کس شان سے بلند ہے۔ اسی لمحے یزید کی کچھ سپاہی قریب آ گئے اور تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا اور تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ ملعون یزید کے حواری مال غنیمت جمع کرنے میں لگے تھے کہ ایک بدبخت سیدہ سکینہ کی بالیوں کو کھینچنے لگا۔ بی بی سکینہ نے احتجاج کیا تو تھپڑ مار دیا۔ امام زین العابدین کو شمر نے زور سے گھسیٹا اور حواریوں سے کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ سیدہ زینب کو جلال آ گیا اور شمر کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھ کر کہا، وہ بیمار ہے، آؤ پہلے ہمیں قتل کرو، پھر اس سے بھی کر لینا۔ اتنے میں عمر بن سعد بھی آ گیا اور اس نے قتل کرنے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی حضرت علی کی بیٹی بی بی زینب جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچوں اور عورتوں کو جمع کرتی تھی۔ قافلوں اور خیموں کی سپہ سالار بھی بی بی زینب ہی ہیں۔ اب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار کی طرف چل پڑا۔ اہل بیت نے کوفہ کی قدیم مسجد حنانہ میں قیام کیا اور شہداء کے سر مبارک بھی اسی مسجد میں رکھے گئے۔ کوفہ میں دارالامان کو راستہ کیا گیا اور اعلان کرایا گیا، کچھ لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے تو انہیں شہید کر کے ان کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ اہل بیت کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ہر طرف فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ابن زیاد نے بی بی زینب سے کہا، سن رہی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجی، شادیانے بند ہوئے تو بی بی زینب نے فرمایا، ذرا غور سے سنو، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے تو بند ہو جائیں گے، لیکن یہ اذان تو رہتی دنیا تک گونجتی رہے گی اور حق کی نوید سناتی رہے گی۔ ابن زیاد نے کہا، خدا نے حسین کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا۔ ابن زیاد کی بات سن کر بی بی زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں بزرگی اور کرامت عطا فرمائی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پاک کیا، عنقریب فاسق رسوا ہوگا۔ ابن زیاد نے آپ سے کہا، دیکھا تم نے خدا نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بی بی نے فرمایا، میں نے خدا کی طرف سے نیکی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے، مگر تجھے خدا کے سامنے ایک دن جواب دینا ہوگا۔ اس دن کے لیے تیار ہو جا، افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت زائل ہونے والی چیز ہے۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ کوفہ کے تمام لوگوں نے سنا۔ انہیں علم ہوا قیدی باغی نہیں بلکہ اہل رسول میں سے ہیں۔ حکومت نے نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے۔
اور ان کے گھرانے کو زنجیروں میں جکڑ لایا گیا ہے۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئیں تو ابن زیاد کو بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے جلد از جلد اہل بیت کے قافلے کو شام روانہ کر دیا۔ بی بی زینب اور ان کا قافلہ روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص گھر کی چھت پر اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر تھے۔ خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پر بندھے ہوئے تھے، تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی، یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتل وہب لی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پر چڑھانا ہے۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو انہیں ایک تاریک زندان میں قید کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو اہل بیت کو بازار حمیدیہ کی تنگ گلیوں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ ہزاروں نے مجمع اہل بیت کو اس حالت میں دیکھا۔ اہل بیت کو باب سعد نامی دروازے پر کئی گھنٹے کھڑا کیا گیا۔ پھر اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں یزید اپنے تخت پر بادشاہت اور طاقت کے نشے میں چور بیٹھا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ بی بی زینب کو دیکھ کر یزید نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں جو مغرور عورت بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسی بی بی زینب ہیں۔ پھر یزید کے سامنے حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر مبارک پیش کیا اور کہا، امیر مبارک ہو، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے سرکشی کے عالم میں اپنے تخت سے کھڑے ہو کر سورۃ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بی بی زینب نے جب یہ آیت سنی تو یزید کو مخاطب کر کے کہا، آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کرو۔ اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر بی بی زینب نے اپنا تاریخی خطبہ بیان فرمایا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ جیسے ہی بی بی زینب نے خطبہ شروع کیا، دربار میں ہلچل سی مچ گئی اور لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کیا اور خدا کی آیت کی تکذیب کی اور مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوگا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بلند ہوا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور اپنی غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اب تجھ میں جتنی اور ہمت ہے ستم کر لے۔ یزید تو ہمیں ڈراتا ہے، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی تو ہمارے مقصد کو نہ پا سکا، تو اب ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا، تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد نے کس غرض کے لیے قربانی دی۔ یزید، تیرے دن گنے جا چکے، یہ تیرا دربار اجڑنے والا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے جس نے ہم کو شہادت عطا کی، اسی طرح ہم کو وراثت ارضی نصیب فرما۔ بی بی زینب نے اپنا خطبہ اس آیت پر مکمل کیا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔
بی بی زینب کا یہ خطبہ اہل بیت کی عظمت و مناقبت اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال اسلام کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا۔ اس نے بڑے تعصب کا اظہار کیا اور کہنے لگا، کتنے بدنصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا خر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پر رکھتے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ برا کرے ابن زیاد کا، اگر وہ امام حسین کو میرے تک آنے دیتا تو میں اچھا معاملہ کرتا۔ کچھ لوگ یزید کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ یزید کے کہنے پر ہوا۔ لیکن ابن زیاد کا کہنا تھا کہ اس نے امام حسین کو شہید یزید کے کہنے میں کیا۔ یزید نے جب عوام کو دیکھا تو سیاسی پینترا اختیار کرتے ہوئے زین العابدین سے کہا، حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک تو ہمیں خیریت سے مدینہ لے چلو، اور دوسری بات قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچاؤ، اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ یزید نے کہا، آپ کو خیریت سے مدینہ بھی بھیجتا ہوں اور خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں، لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا میرے بس میں نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص تخت نشین ہو لیکن اس کے بس میں یہ نہ ہو کہ وہ قاتلوں کو تلاش کر سکے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید ہی کے کہنے پر تمام معاملہ پیش آیا۔ ابھی واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یزید ایک نہایت ہی موذی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔